بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدنی مرکز کے نام سے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں شب برات کی فضیلت اور اس میں ایک عمل ہوتا ہے سورۃ اخلاص کا، اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ دوستو، شب برات یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شعبان کی اصل اہمیت اور فضیلت اسی شب کی بدولت حاصل ہے، اور برات کے معنی چھٹکارا حاصل کرنے کے۔ گویا یہ شب جس میں گناہگاروں کو بری کیا جاتا ہے اور ان کی بخشش اور معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں تاریخ کو اپنی امت کی شفاعت کی دعا فرمائی، اور اس دعا کو شرف قبولیت اس طرح نصیب ہوا۔ اس دعا کو تہائی ملا 13 تاریخ کو۔ پھر 14 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اعادہ فرمایا تو 2 تہائی ملا، 2 تہائی دعا قبول ہوئی۔ پھر 15ویں شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے وہ سب کچھ دعا مانگی، تو اللہ پاک نے وہ سب کچھ عطا کیا جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک حقیقی سے مانگا۔ یہ تو ہوئی شب برات کی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھلی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہ پایا، اپنے حجرے میں موجود نہ پایا۔ میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش میں نکلی، تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں نہ ملے۔ میں مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع کی طرف گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تجھے معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج شب برات ہے، یہ اتنی رحمت اور برکتوں والی رات ہے جس میں مولا کریم کے اپنی شان کریمی کے صدقے بنو کلب قبیلہ کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ ضروری نہیں کہ ہم صرف شب برات کو ہی جائیں۔ آپ سے ہم زندگی میں گئے ہیں، 1 بار 2 بار جتنی بار بھی گئے، لیکن ہمیں بھی اپنے بڑوں بزرگوں کے ساتھ جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار وفات پا گئے، ان کے قبر پر جانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ ہم بھی اپنے ان بزرگوں کی قبر پہ جا کر، قبرستانوں پہ جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اب روزے کے متعلق کہ اس شب کو روزے رکھنے کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس کو قیام کرو، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ کی رحمت آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمان پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟
میں اس کو رزق وافر عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اسے مشکل اور مصیبت کے چنگل سے آزاد کروں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شب برات کی رات کو عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا بہت اجر کا باعث ہے۔ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس عمل میں امت کے لیے بھلائی، فلاح اور خیر و برکت ہے۔ یہ تو ہوگی روزے کی فضیلت۔ اب بیان کرتا ہوں کہ اس شب کو شب برات کی نماز، جسے نماز الخیر کہا جاتا ہے، یہ شب برات کی رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو 100 رکعتیں ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ اس نماز کی 100 رکعتیں ہیں، جن میں مجموعی طور پر سورۃ اخلاص 1000 بار پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 10 بار پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ اس نماز پڑھنے سے برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ اس نماز سے کہ پڑھنے سے برکتیں پھیل جاتی ہیں، اور اس نماز کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابیوں نے بیان کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابیوں نے بیان کیا، جو شخص یہ نماز اس رات پڑھ لے، اللہ رب العزت اس پر 70 بار نگاہ ڈالتے ہیں۔ کتنی بار؟ 70 بار نگاہ ڈالتے ہیں، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ ہر نگاہ میں اس کی 70 ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور سب سے ادنا ضرورت اس کی بخشش ہے، جس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور پوری امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے۔ اور اس نماز کو 14 راتوں میں پڑھنا مستحب ہے، جن میں راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا مستحب ہے، تاکہ اس نماز کی برکت سے نمازیوں کو اس نماز کی بزرگی اور فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی قیامت تک آنے والے کی انسان کو اللہ رب العزت اپنے حکموں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور جتنے سننے والے ان سب کو ہر قسم کے شرور سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شرور سے، جنات کے شرور سے، انسانوں کے شرور سے، علت ذلت قلت سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔